لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا أحل لهم کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله کہہ دیجئے حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں کون سی ہیں ہم کیسے فرق کریں گے کہ فلاں چیز پاکیزہ ہے فلاں چیز پاکیزہ نہیں ہے تو اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی چیز ہمارے لیے حلال کی گئی ہے حلال چیز پاکیزہ ہوتی ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس سے حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ تو اس سے پتہ لگا کہ ہر حلال چیز طیب ہے اور ہر حرام چیز جو ہے وہ خبیث ہے اللہ نے ہمارے لیے وہی چیزیں حلال کی ہیں جو طیب ہیں پاکیزہ ہیں جو چیز حرام ہے وہ خبیث ہے وہ نجس ہے پلید ہے اس لیے اسے اللہ نے حرام کیا تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں یعنی ہر چیز جو کتاب و سنت میں حلال قرار دی گئی ہے جس کو کھانا وہ چیز پاکیزہ ہے اور تمہاری ساری جو حلال چیزیں ہیں وہ پاکیزہ ہیں تمہیں پتہ کیسے لگے گا فلاں چیز پاکیزہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا تمہارے لیے وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ اور جو تم سکھاؤ من الجوارح شکاری جانوروں کو شکاری جانوروں میں سے شکاری جانور ہوں یا شکاری پرندے ہوں کتا چیتا وغیرہ اگر سدھایا ہو یا پرندوں میں سے باز عقاب شاہین وغیرہ جن کو سدھایا ہو اور ایک تو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور وہ بھی حلال ہے جس شکاری جانور یا شکاری پرندے کو تم نے سکھایا ہو مکلبین شکار پر چھوڑے ہوئے یعنی جن کو شکار پر چھوڑا ہو تعلمونہن تم سکھاتے ہو ان کو یعنی ان شکاری جانوروں اور شکاری پرندوں کو مما اس سے جو علمکم اللہ سکھایا تمہیں اللہ نے تو تمہارے لیے ہر حلال چیز جو پاکیزہ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے اور جانوروں کو اگر تم نے سکھایا ہو جانوروں یا پرندوں کو اور پھر ان کو تم نے شکار پر چھوڑا ہو تو تم انہیں وہ سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے تو اگر تمہیں انہیں شکار پر چھوڑو تو پھر ان کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وہ شرائط کیا ہیں بس کھا لو اس سے جو وہ روک دیں تمہارے لیے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور ذکر کرو اللہ کے نام کا اس پر یہ دو شرطیں ہیں جن شکاری جانوروں یا شکاری پرندوں کو انسان سکھا دے اور پھر ان کو شکار پر چھوڑے تو وہ ان جانوروں کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے
کب حلال ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ. ایک تو تم جب ان کو چھوڑو شکار پر، وہ شکاری جانور ہو یا شکاری پرندہ ہو، جب تم اسے شکار پر چھوڑو تو پھر تم چھوڑتے وقت اللہ کا نام لو. اور نمبر دو کہ اگر وہ شکار کریں تو وہ تمہارے لیے اس کو روک بھی دیں. یہ نہ ہو کہ تم نے کسی خرگوش وغیرہ پر یا کسی جانور پر تم نے پرندہ چھوڑا ہے یا تم نے کتا چھوڑا ہے جانور سکھایا ہوا، تو اس کے سکھائے ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ اس کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ جب اس کو شکار کرے تو اس کو خود پھر کھانا نہ شروع کر دے. اگر وہ کھانا شروع کر دے گا خود تو گویا کہ پھر وہ سکھایا ہوا نہیں ہے. جب وہ سکھایا ہوا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سکھایا ہوا نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ اگر چھوڑتا نہیں ہے تو وہ سکھایا ہوا نہیں ہے. اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تمہارے لیے تو پھر گویا کہ وہ سکھایا ہوا ہے. تو ایک تو وہ تمہارے لیے شکار کر کے جانور کو تمہارے لیے روک کے رکھیں، تم جاؤ تو تم اگر وہ زندہ ہو جانور تو تم ذبح کر لو، اور اگر وہ تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ مر جائے جانور شکار کرنے کی وجہ سے، شکاری جانور کے یا شکاری پرندے کے، تو تم نے اگر اللہ کا نام پہلے لیا ہوا ہے تو تمہارا اللہ کا نام لے کر جانور کو چھوڑنا یا پرندے کو چھوڑنا وہی ذبح کرنے کے قائم مقام ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے، ایک تو تم نے اللہ کا نام لیا ہو جس طرح ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ تم نے ان کو سکھایا ہو، اور سکھائے ہونے کی دلیل کیا ہوگی کہ وہ اس میں سے خود اس میں منہ نہ مارے، پھر صرف وہ اس کو ایک دفعہ شکار کرے اور شکار کر کے پھر اس کو تمہارے لیے چھوڑ دے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کیا گیا تمہارے لیے الطیبات، پاکیزہ چیزیں. ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. اور پاکیزہ چیز کیا ہوتی ہے پہلے بتا چکا ہوں، ہر چیز جو حلال ہے وہ پاکیزہ ہے. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے، یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی اہل کتاب کا کھانا وغیرہ، ایسا کھانا جو وہ پکائیں، سبزی وغیرہ وہ پکائیں، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی ایسی چیز جس میں گوشت وغیرہ نہ ہو تو وہ چیز بھی حلال ہے، اور ایسی چیز جس میں گوشت وغیرہ انوالو ہو تو جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اہل کتاب کا، وہ کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب نے اگر جانور کو ذبح کیا ہے تو انہوں نے باقاعدہ اس کو ذبح کیا ہے جس طرح ذبح کیا جاتا ہے، خون بہا کر اور گلے پہ چھری پھیر کر، جس طریقے سے، اور پھر خون بہا کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اور جب ان کا خون نکل جائے اور پھر وہ ان کی جان نکل جائے، جس طرح ذبح کا معروف طریقہ ہے، جس طرح مسلمان ذبح کرتے ہیں. اصل میں اہل کتاب بھی اسی طریقے سے ذبح کرتے تھے جس طریقے سے مسلمان ذبح کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو اہل کتاب کا کھانا اگر تو ذبیحہ نہیں ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر وہ حرام نہ ہو سور یا شراب وغیرہ. تو اور اگر وہ گوشت ہے تو پھر اس کو انہوں نے ذبح کیا ہو، اور اہل کتاب کے ہاں ذبح کا طریقہ کار وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے. جی تکبیر بھی پڑھتے ہی ہیں، اگر ان کی تکبیر وغیرہ کا مسئلہ ہوگا تو ہم تکبیر پڑھ لیں گے، لیکن ہم تکبیر پڑھ کے کھا لیں گے اگر ہمیں شک و شبہ ہو، لیکن ان کا ذبح ہماری طرح ہو. اور اہل کتاب ہماری طرح ذبح کرتے تھے، لیکن اگر اہل کتاب جو ہیں وہ جھٹکا کریں، ٹھیک ہے،
پورا یعنی پوری گردن ہی کاٹ دیں سیدھی جس میں جھٹکا ہوتا ہے، یا وہ جو ہے اور طریقوں سے ذبح کیے بغیر جانور کو جو ہے نا وہ الٹے سیدھے طریقوں سے وہ ذبح کریں اپنے طریقوں سے، تو پھر ان کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، جو گوشت وغیرہ ہے۔ یعنی دیکھیے اگر ایک مسلمان بھی صحیح طریقے سے ذبح نہیں کرتا تو ایک مسلمان کا ذبح کیا ہوا بھی حرام ہو جائے گا۔ تو اہل کتاب کا ہر ذبح کیا ہوا، چاہے وہ صحیح طریقے سے کریں چاہے وہ غلط طریقے سے کریں، وہ حلال نہیں ہے ہمارے لیے۔ ان کا صرف وہ ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے جو وہ صحیح طریقے سے ذبح کریں، اور چونکہ اہل کتاب اس دور میں صحیح طریقے سے ذبح کرتے تھے، جس طریقے سے مسلمان ذبح کرتے تھے اہل کتاب کے ہاں بھی وہی طریقہ کار تھا۔ تو جس طرح ایک مسلمان صحیح طریقے سے ذبح کرے گا تو اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا، تو اہل کتاب بھی اگر صحیح طریقے سے ذبح کریں گے تو ہمارے لیے جائز ہوگا۔ اگر مسلمان غلط طریقے سے ذبح کرے وہ جائز نہیں ہے، تو اہل کتاب کا غلط طریقے سے ذبح کیا ہوا جائز نہیں ہے۔ آج کل اہل کتاب خاص طور پہ عیسائی جو ہیں وہ جھٹکا وغیرہ کرتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے ذبح نہیں کرتے، تو ان کا وہ ذبیحہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں کھانے سے مراد تو وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، تو اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہاں اہل کتاب کے کھانے سے مراد اگر وہ گوشت وغیرہ نہیں ہے اور وہ حلال ہے تو پھر تو حلال ہے، اور اگر وہ گوشت ہے تو پھر وہ صحیح طریقے سے ذبح ہو تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے تو سمجھ آتی ہے نا۔ اگر گوشت وغیرہ ہے تو وہ اس کو چونکہ وہ مسلمانوں کے طریقے سے ذبح کرتے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے طریقے سے ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہوگا، اور اگر وہ ذبیحہ کے علاوہ ہے تو اگر وہ حلال چیز ہے تو ہمارے لیے حلال ہے۔ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی اے مسلمانوں کا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اہل کتاب ہمارے حلال اور حرام کی پابندی کریں گے؟ یعنی ہم تو اللہ کے حلال اور حرام کی پابندی کرتے ہیں، جب اللہ ہمیں اجازت دیں گے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے تو ہم اس کو کھا لیں گے، جیسے اللہ نے یہاں اجازت دی اگر وہ صحیح طریقے سے ذبح کریں تو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا کھانا، مسلمانوں کا کھانا یا مسلمانوں کا ذبیحہ، مسلمانوں کا کھانا ہو یا ذبیحہ ہو، یہ ان کے لیے بھی حلال ہے۔ تو اب اہل کتاب نے وہ کھانا ہے تو اہل کتاب قرآن کے اس فرمان کا جو ہے وہ پاس رکھیں گے، تو کیا مطلب ہوا اس سے تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے؟ اس سے مقصود کیا ہے؟ سر ہم ان کو دعوت میں شریک کر سکتے ہیں ساتھ، مطلب اپنے کھانے میں ان کو بھی دے سکتے ہیں، جی شامل جی، کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، یہی مراد ہے واللہ عالم، کہ یہ ہمیں خطاب ہے مسلمانوں کو، کیونکہ اہل کتاب تو ہم پر اترے ہوئے احکامات کا تو پاس نہیں رکھیں گے نا، ہمارے لیے کیا چیز جائز ہے کیا چیز جائز نہیں ہے، تو یہاں ان کو بتانا مقصود ہی نہیں ہے، یہاں تو ہمیں بتانا مقصود ہے مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں تم انہیں بھی کھانے میں، تم انہیں اپنا کھانا کھلا سکتے ہو، خاص طور پہ جب کوئی دعوتی مقصد ہو، جب اس قسم کی بات ہو تو تم انہیں بھی کھلا سکتے ہو۔ جب تم ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکتے ہو تو تم انہیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیوں نہیں کر سکتے؟ تم انہیں بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر سکتے ہو، تو گویا کہ ہمیں خطاب ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو ہم ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے یا ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، اس سے مقصد وہ پیار و محبت کی پینگیں ڈالنا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے صراحت سے منع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ تو یہ جو ہم نے ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا ہے، ان کا کھانا کھانا ہے، یا ہم نے انہیں اپنے کھانے میں شریک کرنا ہے، تو یہ ان کے ساتھ بلا وجہ کا وہ ایک تعلق اور ایک پیار و محبت والی بات نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اہل کتاب سے دلی دوستی نہ کرو، لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں ہلاک کرنے میں، نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ تو اس کی بنیاد آپس کے تعلقات اور آپس کی دوستی اور پیار و محبت نہ ہو، بلکہ اس سے یا تو ایک کاروباری قسم کا ظاہری سا تعلق ہو، جس طرح بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے، کولیگ ہوتے ہیں تو آفیشیل پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں
کاروباری معاملات ہوتے ہیں، ان کاروباری معاملات میں ان کے ساتھ کھانا پڑتا ہے، یا ان کو جو ہے وہ کھانے میں ساتھ شریک کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ان ملکوں میں رہتے ہیں یا جن ملکوں میں ذمہ وغیرہ زیادہ ہیں، اور یا پھر دعوتی نقطہ نظر سے ہم ان کے ساتھ بھی ہم ان کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اور ہم اپنے کھانے میں انہیں شریک بھی کر سکتے ہیں۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اور پاک دامن عورتیں مومن عورتوں سے، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے نکاح کرنا۔ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی جو تم سے پہلے تھے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان سے نکاح کرنا۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، بشرطے کہ تم دے چکے ہو انہیں ان کے حق مہر۔ محسنین، یہ ساری شرطیں ہیں، بشرطے کہ تم پاک دامن رہنے کے لیے یہ شادی کرو، قلعہ بند ہونے کے لیے شادی کرو، غیر مسافحین، صفا کاری کرتے ہوئے شادی نہ کرو، ولا متخذی اخدان، اور پوشیدہ دوستی پکڑ کر بھی شادی نہ کرو۔ تو 4 شرطیں ہیں، یہ چاہے مومن عورتوں سے شادی کرنی ہو تو مومن عورتیں بھی پاک دامن، مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب کی عورتیں وہ حلال ہیں تمہارے لیے، اگر تم ان سے شادی کرو، ان سے شادی کرنا حلال ہے ان شرطوں کے ساتھ، چاہے مومن عورتیں ہوں چاہے وہ اہل کتاب عورتیں ہوں، شرطیں ایک جیسی ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں کہ انہیں حق مہر دیا ہو، یہ سب سے اہم شرط ہے، یعنی ان کے حقوق کا دھیان رکھنا شادی کے وقت، حق مہر۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ شادی کا مقصد، چاہے وہ مسلمان عورتوں سے شادی ہو چاہے وہ اہل کتاب عورتوں سے شادی ہو، دونوں کا پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ تمہارا مقصد بھی اس شادی سے کیا ہو؟ تمہارا مقصد بھی اس سے احسان ہو، تمہارا مقصد بھی اس سے صفا کاری نہ ہو۔ تو یہ احسان اور صفا کاری جس کو غیر مسافحین قرار دیا گیا، تو کیا مراد ہے اس سے؟ احسان اور صفا کاری یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ تمہارا مقصد احسان ہو، قلعہ بند ہونا ہو، تمہارا مقصد صفا کاری نہ ہو، تو صفا کاری کیا چیز ہے اور احسان کیا چیز ہے؟ استاذ یعنی نکاح کا مقصد جو ہے نا عفت کی حفاظت ہو، نہ کہ بس ایسے ہی جیسے جس پہ بھی دل آ گیا آپ نے اس سے شادی کر لی بغیر یہ سوچے کہ شادی کا مقصد کیا ہے۔ نکاح کا مقصد اللہ تعالیٰ نے عفت کی حفاظت رکھی ہے، تو یہ نیت ہو۔ جی نکاح متا وغیرہ، نکاح متا میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ وقتی، جی جی جزاکم اللہ خیرہ، واللہ عالم۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ احسان یا جو اصل نکاح ہوتا ہے وہ اصل میں احسان کے لیے، قلعہ بند ہونے کے لیے ہوتا ہے، صفا کاری مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ صفا کاری میں اور احسان میں اور جو اصل نکاح ہے، نکاح میں اور صفا میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں مرد عورت جو ہے وہ ان کی خواہش بھی پوری ہوتی ہے جنسی، صفا کاری میں بھی ہوتی ہے اور نکاح میں بھی ہوتی ہے، لیکن اب فرق کیا ہوا دونوں میں؟ اصل میں صفا کاری میں وقتی بس خواہش پوری ہوتی ہے، اصل مقصود خواہش پوری کرنا ہوتا ہے اور کوئی مقصود نہیں ہوتا۔ یعنی بس مرد عورت انہوں نے آپس میں جو ہے وہ ایک کانٹیکٹ کیا یا ایک بات چیت کی، اور اس بات چیت کے نتیجے میں وہ انہوں نے آپس میں تعلق قائم کیا، اس کی کچھ رقم وغیرہ بھی طے ہو گئی، وہ رقم بھی دے دی، تو اب کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب بعد میں بچے وغیرہ ہوتے ہیں، بعد میں وہ مرد اس عورت کا ذمہ دار ہے کہ نہیں، وہ عورت اس مرد کے حوالے سے کوئی ذمہ داری قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی، تو اگر ایسی چیز نہیں ہے تو اب چاہے یہ زنا کے نام پر ہو، چاہے یہ اس کے لیے لفظ نکاح بول دیا جائے، اس کے لیے لفظ کانٹیکٹ بول دیا جائے، سوشل کانٹیکٹ، یہ جو بھی کانٹیکٹ، جو بھی لفظ بول دیا جائے، اگر وہ وقتی چیز ہے تو وہ زنا ہی ہے۔ اصل چیز نکاح سے مقصود احسان ہوتا ہے، اور احسان کیا چیز ہے؟ احسان میں صرف آپس کا تعلق نہیں ہوتا مرد عورت کا، بلکہ ایک تا حیات ایک ذمہ داری ہوتی ہے
ایک ذمہ داری قبول کرنا ہوتا ہے کہ اب اس عورت کی اور آئندہ جو بھی معاملات ہوں گے، اس عورت کی، اس عورت کے ماں باپ، اس عورت کے دیگر رشتہ دار، وہ جس طرح اس عورت کے رشتہ دار ہیں میرے بھی رشتہ دار ہوں گے، میں بھی ان کا دھیان رکھوں گا، جو بچے وغیرہ ہوں گے ان کا بھی میں دھیان رکھوں گا، اور اب یہ تا حیات میری ذمہ داری ہے۔ اور عورت بھی جس حوالے سے عورت ذمہ دار ہوتی ہے، عورت بھی جو ہے وہ سوچے کہ میں تا حیات ذمہ داری لوں گی، جو بھی بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے اطاعت گزاری کی اور خدمت کی، تو وہ شوہر کے ماں باپ کو، شوہر کے رشتہ داروں کو وہ اپنے جو ہے وہ رشتہ دار سمجھے اور ان کے ساتھ۔ تو یہ ایک دو مرد و عورت کا تعلق نہیں ہوتا، یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے تا حیات۔ اس میں وقتی تعلق جو ہے وہ مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وقتی تعلق ہو یا ذہن میں ہو ایک دو مہینے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک تعلق میں بندھنا ہے، چاہے اس کے لیے نام نکاح ہی رکھ دیا جائے، وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا ہی ہے والعیاذ باللہ، وہ صفا کاری ہی ہے، چاہے وہ نکاح کے نام پر ہو۔ تو بات بہت اہم ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نکاح نہیں ہوگا تو وہ زنا ہے، نکاح ہو تو نکاح ہر صورت میں جائز ہے، چاہے وقتی جو ہے نا نکاح کرتے وقت مرد کے ذہن میں ہو کہ جی 1 مہینے کا نکاح ہے یا 6 مہینے کا نکاح ہے، میں اس علاقے میں دو مہینے کے لیے ہوں یا 6 مہینے کے لیے ہوں، میں کاروبار کے لیے آیا ہوں، میں تعلیم کے لیے آیا ہوں، تو میں 6 مہینے کے لیے نکاح کر لیتا ہوں، تو یہ 6 مہینے کا نکاح یہ نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ احسان مقصود نہیں ہے، اس سے مقصود صفا ہے۔ کیونکہ 6 مہینے کا تعلق یہ کیا تعلق ہے؟ اگر بچے ہوں گے تو بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس عورت کا ذمہ دار آئندہ کون ہوگا 6 مہینوں کے بعد؟ اگر پہلے سے ہی نکاح کے وقت ہی ذہن میں ہے کہ بس 6 مہینے کے لیے ہے، یہ سال کے لیے ہے، یا 1 مہینے کے لیے ہے، یا 1 ہفتے کے لیے ہے، یا 3 دنوں کے لیے ہے، وقتی طور پر شروع اسلام میں ایک دفعہ اس کی اجازت تھی نکاح متع کی، لیکن اس کی اب کوئی اجازت نہیں ہے، بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا، اور یہ اب دائمی حرام ہے۔ اب یہ زنا ہو یا نکاح متع ہو، اس کو چاہے نکاح کہیں، یا نکاح حلالہ ہو جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، وہ بھی یہی چیز ہے، اس میں بھی پہلے سے طے ہوتا ہے کہ جی اس عورت کو دوسرے شوہر، پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے اب یہ اس سوچ کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، تو یہ تو صفا کاری ہے، یہ تو نکاح ہے ہی نہیں، آپ چاہے اس کو نکاح کا نام دے دیں۔ تو یہ محسنین غیر مسافحین، یہ بہت اہم شرط ہے نکاح کی۔ تو نکاح بھی اگر احسان کی نیت سے نہیں ہے تو وہ زنا ہی ہے، وہ صفا ہے۔ تو احسان کیا چیز ہے؟ قلعہ بند ہونا، گناہ سے بچنا، اپنی عفت کی حفاظت کرنا، یہ چیز ہے۔ لیکن عفت کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کہ زنا کروں گا تو عفت کی حفاظت نہیں ہوگی، میں نکاح کر لوں گا، چاہے 1 دن کا نکاح کر لوں 1 دن کی نیت سے، تو وہ عفت کی حفاظت ہو جائے گی کیونکہ میں نے نکاح کے نام پہ کیا ہے۔ یہ ایک کھلواڑ ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ یہ 1 دن کا یا 1 ہفتے کا یا 1 مہینے کا یہ کوئی نکاح نہیں ہوتا اس نیت کے ساتھ، چاہے یہ نیت فریقین کی ہو کہ جی ہم نے مخصوص مدت کے لیے نکاح کرنا ہے، پھر بھی یہ صفا ہے، نکاح نہیں ہے، اور چاہے یہ نیت ایک طرف سے ہو۔ اگر مرد شادی کر رہا ہے، مرد کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے بس 1 مہینے کے لیے شادی کرنی ہے، وہ عورت کو نہیں بتاتا، یا میں نے 1 سال کے لیے شادی کرنی ہے، میں 1 سال کے لیے آیا ہوں، تو وہ اگلے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ دل میں اس کی نیت یہ ہے کہ بس میرا ذہن تو 6 مہینے کا، سال کا، جب تک میں یہاں ہوں، اگلے لوگوں کو نہیں بتاتا۔ یہ عورت کی طرف والوں کا ذہن یہ ہے کہ بس ہم نے وقتی شادی کرنی، بعد میں خلا لے لیں گے، اس فریق کو نہیں پتا۔ تو جس کو نہیں پتا اس کی طرف سے نکاح ہے، جس کو پتا ہے اس کی طرف سے صفا ہے، اور اگر دونوں کو پتا ہے تو دونوں کی طرف سے صفا ہے، نکاح نہیں ہے، چاہے وہ اس میں نکاح کا لفظ نہ ہو، چاہے اس میں نکاح کا لفظ موجود ہو، نکاح کی باقی صورتیں موجود ہوں، پھر بھی وہ نکاح نہیں ہے، وہ صفا ہے، چاہے اس کو نکاح متع کا نام دے دیا جائے، چاہے اس کو نکاح حلالہ کا نام دے دیا جائے۔ تو اس میں تا زندگی آپس کا ایک بندھن ہوتا ہے، اور اس نیت کے ساتھ وہ تا زندگی جو اسلام نے جو مرد عورت کی ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، تو وہ تا زندگی
اس کو نبھانے کا عہد کرتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ وہ یہ معاملہ کرتے ہیں. باقی اگر نیک نیتی کے ساتھ بھی اگر ان کا آپس میں نبھاؤ نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں. اللہ نے اسلام کے اندر گنجائش رکھی ہے کہ اگر میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں اپنی کوشش کے باوجود، شروع سے ان کی نیت خراب نہ ہو، اگر اپنی کوشش کے باوجود نبھاؤ نہ رکھ سکیں تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ نے بہت ساری صورتیں رکھی ہیں کہ اس طرح نبھاؤ نہیں ہو سکتا، چلو اس طرح ہو جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا تو چلو اس طرح ہو جائے. وہ آپس میں کوئی معاہدہ اس طرح کر لے کہ مرد اپنے حقوق چھوڑ دے، عورتیں اپنے حقوق چھوڑ دیں، صلح بھی ہو سکتی ہے. اور کئی صورتیں ہیں اگر نبھاؤ نہیں ہو رہا. لیکن اگر کسی صورت میں بھی نبھاؤ نہیں ہو رہا تو فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ آپس میں الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی طرف سے غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس تو بڑی فراخی ہے، بڑی وسعت ہے. لیکن نکاح کے وقت یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر نکاح کے وقت فریقین کی یہ نیت ہو یا کسی ایک طرف کی یہ نیت ہو، جس کی یہ نیت ہوگی اس کی طرف سے وہ نکاح کی شرائط پوری نہیں ہوں گی، وہ پھر نکاح نہیں ہوگا. وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ. تو یہ جو شرط ہے احسان کی، صفہ کاری مقصود نہ ہو، یہ مرد کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور یہ عورت کی طرف سے بھی ہوتی ہے. قرآن کریم میں یہ شرط عورتوں کے حوالے سے بھی لگائی گئی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ کی شرط اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے بھی لگائی ہے. فرمایا کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، بس شادی کرو ان سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دو ان کو ان کے حق مہر، بالمعروف معروف طریقے سے، محسنات غیر مصافحات. اب یہ عورتوں کے حوالے سے شرط ہے کہ وہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ محسنین، وہ مردوں کے حوالے سے شرط ہے کہ احسان مقصود ہو، صفہ کاری مقصود نہ ہو. وہ محسنین غیر مصافحین مذکر کے صیغے ہیں تو وہ گویا کہ مردوں کے لیے یہ شرط ہوئی مرد کے اینڈ سے. یہاں محسنات غیر مصافحات کہ قلعہ بند ہونا، عفت کی حفاظت مقصود ہو، صفہ کاری مقصود نہ ہو. تو عفت کی حفاظت جو ہے، صرف عفت کی حفاظت وہ لفظ نکاح سے عفت کی حفاظت نہیں ہوتی، لفظ نکاح کے ساتھ تا حیات جو ہے وہ ذمہ داری نبھانا، یہ بات ہونی چاہیے مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی. ولا متخذات اخدان، اور پوشیدہ دوستی نہ ہو. تو یہ لفظ بھی بہت اہم ہے، پوشیدہ دوستی. پوشیدہ دوستی کیا ہے کہ آپ اس میں دوستی لگا کر جو ہے وہ شادی کرنا. جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں آج کل، جو زیادہ جدید سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کہ جی شادی سے پہلے ذرا آپس میں ہم انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیں. انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو شادی ہم نبھا سکیں گے، ورنہ ہم شادی نہیں نبھا سکیں گے. تو یہ آپس میں میل ملاقات کر کے، دوستیاں کر کے، اور اللہ معاف کرے آپس میں میاں بیوی کی طرح بھی جو ہے وہ رہتے ہیں شادی سے پہلے ہی، اور وہ سمجھتے ہیں ہم تو انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ چاہے ان میں شادی سے پہلے میاں بیوی والا تعلق وہ قائم نہ بھی کریں، تب بھی وہ پوشیدہ دوستی ہے، اور پوشیدہ دوستی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، مرد کے اینڈ سے بھی اور عورت کے اینڈ سے بھی. ولا متخذی اخدان اور ولا متخذاتی اخدان. باقی ایک دوسرے کو چیک کرنا، خاندان کو چیک کرنا، اور وہ معروف جو طریقہ ہے وہ مرد مردوں سے ملیں، عورتوں سے ملیں، تو دونوں اطراف کی، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن لڑکا لڑکی ان کا آپس کا جو ہے نا وہ نکاح سے پہلے ہی منگنی ہوئی ہو یا منگنی نہ ہوئی ہو. جی سر آج کل تو مطلب یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو بلکہ میری کافی فرینڈس بھی ہیں جن کے جو ہے نا افیئرس، تو میں اس لحاظ سے نہیں کہوں گی، ان کے آپس میں مطلب لڑکوں سے بات چیت کافی ہوتی ہے، اور 2-3 میری فرینڈز ایسی ہیں جن کی شادی بھی بعد میں لڑکوں سے ہو گئی. تو کیا یہ جائز نہیں ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی تو اسی کی تو ممانعت ہو رہی ہے کہ یہ شادی آپ اس میں دوستی کر کے نہیں ہو سکتی. لڑکا لڑکی کی دوستی، لڑکا لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہوتی. اصل میں مخفی کے تو اس لیے کہ وہ عام طور پہ اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو اوپن نہیں کیا جاتا. لیکن جب اتنی بےغیرتی ہو جائے یا کسی معاشرے میں بے حیائی اتنی عام ہو جائے کہ لوگ اس کو چھپائیں نہ، وہ تو اس سے بھی بدتر ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اگر پوشیدہ ہوگی پھر حرام ہوگی، اگر علانیہ ہوگی تو پھر حرام نہیں ہوگی، وہ اس سے بھی بڑھ کر حرام ہے. اگر وہ شادی سے پہلے علانیہ ملتے ہیں آپس میں
اور علانیہ ایک دوسرے سے وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں، چاہے وہ باقاعدہ حرام کاری میں ملوث نہ بھی ہوں، تو یہ اس طرح کر کے مرد عورت کا آپس میں میل ملاقات اور یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اور چونکہ یہ ہر معاشرے کے اندر یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں تو اس کو چھپا کر کیا جاتا ہے، اس کو علانیہ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی علاقے میں فحاشی اور یہ چیزیں اتنی عام ہو جائیں کہ یہ علل اعلان ہوتا ہو اور ماں باپ کی اجازت سے ہوتا ہو تو یہ تو اس سے بھی بدتر چیز ہے۔ تو سر لیکن جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب آپس میں دوستی ہو اور دوستی کے بعد پھر شادی ہو جائے، اب اس پر فتویٰ کیا لگے گا، حکم کیا لگے گا، واللہ عالم، وہ آپ علماء سے پوچھئے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ نکاح کی شرائط کے خلاف ہے یہ چیز، یہ قرآن کریم کی آیت سے پتہ لگتا ہے، مردوں کے حوالے سے بھی اور عورتوں کے حوالے سے بھی۔ جی میں اس طرح بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بعد میں وہ ماں باپ کی رضامندی سے ہی شادی ہوتی ہے ان کی بھی، تو کیا وہ نکاح نہیں ہوگا پھر؟ واللہ عالم، وہ اب میں اس بارے میں تو میرا ذہن کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، چاہے بعد میں ماں باپ کی رضامندی سے ہی نکاح ہو۔ ماں باپ کی رضامندی سے پہلے جو لڑکا لڑکی آپس میں مل رہے ہیں تو اس کی اجازت انہیں کس نے دی؟ تو بعد میں چاہے وہ عدالت میں جا کر نکاح کر لیں، وہ تو نکاح ہی نہیں ہوتا نا، کورٹ میرج وہ تو نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ تو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر اپنے ولی کی رضا کے نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے۔ اگر تو کورٹ میرج ہو بعد میں، وہ تو نکاح ہی باطل ہے، وہ پہلے بھی غلط کام تھا، پوشیدہ دوستی، چاہے وہ حرام کاری تک نہ بھی گئے ہوں، اور بعد میں جو انہوں نے اپنی طرف سے نکاح کیا وہ نکاح ہوا ہی نہیں، وہ نکاح کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ اور اگر وہ ارینج میرج ہو جائے اس کے بعد پہلے دوستی ہو تو یہ کام غلط ہوا ہے، یہ قرآن کے منافی کام ہوا، مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی۔ اب نکاح ہوا کہ نہیں ہوا واللہ عالم، لیکن یہ چیز جو ہے وہ صریح قرآن کریم کے خلاف ہے۔ مطلب کیا ہم یہاں سے یہ مراد نہیں لے سکتے کہ جب تک وہ پوشیدہ دوستی تھی تب تک وہ حلال نہیں تھی، لیکن جب وہ نکاح ہو گیا تب وہ اس کے لیے حلال ہو گئی؟ دیکھیے وہ پھر اگر نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد اب پچھلی چیزیں وہ اگر وہ بعد میں سمجھیں کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، بعد میں توبہ کریں، تو کیا اب اس سے آگے بڑھ کر میں بات کرتا ہوں، اگر مرد عورت نکاح سے پہلے غلط تعلقات میں ملوث ہو جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ جی چلو ہم شادی کر لیتے ہیں اور وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، تو وہ اس طرح کی چیز ہے، اس طرح دیکھیے اس کے بارے میں مفتی حضرات کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، شاید اس کی اجازت ہی دیتے ہیں، لیکن وہ جو سارا کام ہو رہا ہے وہ سارا کام غلط ہو رہا ہے، اور یہ غلط کام کرنے کے بعد یہ سوچنا کہ چلو کوئی بڑی بات نہیں ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ ایک بہت بڑا شیطان کا وسوسہ ہے۔ غلطی کرتے وقت یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، غلطی کرنے کے بعد اللہ کسی کو توفیق دے کہ وہ توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے تو وہ ایک الگ چیز ہے، اللہ نے توفیق دی، چلو اس کو احساس ہو گیا غلطی کا، اس نے توبہ کر لی، لیکن غلطی کرتے وقت یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ جی تو یہ یعنی مطلب یہ شرط کہ یہ نکاح پوشیدہ دوستی نہ ہو، میں اس طرح تھا کہ یعنی پوشیدہ دوستی کے نکاح کرنا، یہ پوشیدہ سے کوئی دوستی حرام ہے، یہ نکاح کی شرط کے خلاف ہے، تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ کوئی مرد اور لے کہ نہیں ہم نے تو انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہی کرنی ہے، ہم نے تو پوشیدہ دوستی کرنی ہی کرنی ہے، تو باقی وہ یہ سوچیں شیطان کے وسوسے میں آ کر کہ چلو بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے، جب ہم ارینج میرج کریں گے تو بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے، تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مرد عورت غلط تعلقات قائم کریں نکاح سے پہلے اور کہیں کہ اگر کوئی پریگنینسی وغیرہ ہوگی تو بعد میں شادی کر لیں گے اور توبہ کر لیں گے، یہ اتنا بڑا وسوسہ ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، انسان گناہ کے وقت یہ سوچے چلو ابھی تو میں گناہ کر لوں بعد میں توبہ کر لوں، یہ وہی وسوسہ ہے جس وسوسے سے شیطان نے نبیوں کی اولاد کو تباہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ دیکھیے حضرت یوسف کا مقام آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے معزز کون ہے، آپ نے فرمایا سب سے معزز، وہ صحابی کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن آپ نے فرمایا سب سے معزز اس دنیا میں حضرت یوسف ہیں،
آپ نے فرمایا دیکھو کہ خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ دیکھیے نبی کی اولاد ہونے سے کوئی معزز نہیں ہو جاتا، لیکن جب وہ خود بھی نیک ہو، خود بھی نبی ہو، پھر تو مقام بہت بڑھ جاتا ہے۔ نبیوں کی اولاد اہل بیت کی فضیلت ہے اگر وہ نبیوں کے مشن پر ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حضرت یوسف کا اعزاز ہے کہ وہ خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے معزز کون ہو سکتا ہے۔ یہ چیز صرف ایک چیز کی کمی تھی حضرت یوسف کے بھائیوں میں، ان کا بھی باپ نبی، ان کا بھی دادا نبی، ان کا بھی پردادا نبی، وہ خود نبی نہیں تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان نے کیسے گمراہ کیا انہیں۔ شیطان نے کہا کہ ابھی قتل کر دو یوسف کو، ابھی انہیں کنویں میں پھینک کر انہیں باپ کی نظروں سے دور کر دو، بعد میں تم نیک ہو جانا۔ یعنی ان کے دل میں بھی یہ بات موجود تھی کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن شیطان نے کیسے ورغلایا، یعنی ان لوگوں کو جن کا باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، سیدنا ابراہیم جیسا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں وہ بھی حضرت یوسف کی طرح۔ تو کیسے شیطان نے ورغلایا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ ابھی تو یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی جگہ پھینک دو تو تمہارا باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا اور تم بعد میں نیک ہو جانا۔ تو یہ اس وسوسے سے شیطان نے نبیوں کی اولاد کو تباہ کیا۔ تو یہ اس نیت سے، یعنی کتنا بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، اگر یہ کام کرتے وقت انسان فوت ہو گیا تو اللہ کی جہنم سے بچ پائے گا۔ تو یہ بہت بڑا وسوسہ ہے۔ باقی اگر کسی کو اللہ توفیق دے دے، وہ گناہوں سے لتھڑی زندگی گزارنے کے بعد، 60 سال گناہوں سے گزارنے کے بعد اللہ اسے توفیق دے دے اور وہ بعد میں توبہ کر لے، کسی کو توفیق مل جائے، کسی کو مہلت مل جائے، وہ تو اللہ کا احسان ہے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایک انسان کو وہ گناہ کے بعد اس کو وہ مہلت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اتنی زندگی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اور اگر بالفرض زندگی مل جاتی ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر مہر بھی لگ گئی ہے کہ نہیں لگی، اس کو توفیق بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے ملے گی تو انسان توبہ کر سکے گا۔ ممکن ہے کہ ایک انسان کو وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد اسے 100 سال کی زندگی ملتی ہے، وہ 100 سال میں مزید تباہی کی طرف ہی جاتا ہے، وہ گناہ در گناہ ہی کرتا ہے، اپنے پچھلے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ابھی تو میں یہ کر لیتا ہوں، بعد میں اصلاح کر لوں گا۔ تو یہ بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا۔ دیکھیے شیطان، اس کو پتہ ہے کہ ایک شخص کو پتہ لگ جائے یہ چیز گناہ ہے، میں یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، تو شیطان کچھ لوگوں کو تو اس کو پتہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ان کو گناہ نیکی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو تو وہ بہکا لیتا ہے۔ تو جن کے بارے میں شیطان سمجھتا ہے کہ ان کو گناہ نیکی کی پرواہ ہے، ان کو شیطان اس وسوسے میں ڈالتا ہے، جس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں کو ڈالا، ان کو پرواہ تھی گناہ نیکی کی، ان کو کہا کہ تم بعد میں نیک ہو جانا۔ تو دیکھیے نتیجہ کیا ہے، نتیجہ تو ایک ہی ہے، یعنی قتل جیسا جرم کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اپنے ہی بھائی کو قتل کرنا اور اپنے ہی بھائی کو جو ہے وہ باپ کی نظروں سے دور کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور ان کو گناہ نیکی کا بھی ان کو خیال ہے، لیکن دیکھیں اس خیال کو شیطان نے کیسے ورغلایا۔ تو یہ کہنا کہ ہم بعد میں نیک ہو جائیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اس سے بڑا وسوسہ کوئی نہیں ہے شیطان کا۔ جی سر ایک کوشچن پوچھنا تھا آپ سے۔ جی 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 یہ ہوتا ہے کہ اگر مطلب ولد زنا ہو جائے، مطلب شادی سے پہلے غلط تعلقات کی وجہ سے مطلب بچہ ہو جائے، تو وہ مطلب اگر اس کے ماں باپ شادی کر بھی لیں، یہ جائز تو نہیں ہے کہ یہ جائز ہے کہ ماں باپ شادی کر سکتے ہیں بعد میں اس بچے کی وجہ سے؟ کیونکہ یہ عام چیز ہوتی ہے، ہم اکثر سنتے ہیں ایسی باتیں۔ جی جی دیکھیے جی، بچہ ہونے کے بعد ماں باپ شادی کر لیں یا بچہ ہونے سے پہلے پریگنینسی کی حالت میں بدنامی کی ڈر سے وہ شادی کر لیں کہ جی پتہ لگ جائے پریگنینسی ہو گئی ہے، اور پریگنینسی کے بعد 15-20 دن بعد، مہینے بعد وہ شادی کر لیں بدنامی سے بچنے کے لیے، اور شادی کے 7-8 مہینے بعد اولاد پیدا ہو جائے کبھی، یعنی پری میچور اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد شادی کریں یا بچہ پیدا ہونے سے پہلے شادی کریں، بہرحال اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ کر کے شادی کی تو اجازت گنجائش موجود ہے، واللہ عالم۔ لیکن اس شادی سے وہ بچہ ان کا بچہ نہیں رہتا، بچے کی نسبت ان کی طرف نہیں ہوتی، نہ بچہ ان کا وارث ہوگا، نہ وہ مرد کے حوالے سے خاص طور پر۔
چاہے وہ بچہ اس مرد کے نطفے سے ہی ہو، سب کو ان کو پتہ ہے بالیقین، اور ڈی این اے وغیرہ سے بھی، ڈی این اے وغیرہ کرانے کی ضرورت تب ہے جب کوئی شک ہو، پتہ ہی ہے جب اسی کا ہی ہے، تو اس کے باوجود جب وہ شرعی نکاح کے بغیر بچہ، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، چاہے وہ پیدا ہو گیا ہے چاہے وہ پیدا نہیں ہوا اور نکاح کر لیا ہے اور نکاح کے بعد پیدا ہوا ہے، لیکن اگر وہ تعلق قائم ہوا تھا نکاح سے پہلے تو وہ بچہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ باپ، اس کا مرد اس کا باپ تب بنے گا جب مرد عورت کے تعلق کے وقت وہ میاں بیوی تھے، شرعی نکاح تھا ان کا۔ اگر ان کا نکاح شرعی نہیں تھا تو وہ ولد الزنا ہی ہوگا بچہ، اس بچے کا حکم ولد الزنا والا ہوگا، چاہے وہ ماں باپ کی شادی کے 8 مہینے بعد، 8.5 مہینے بعد پیدا ہو جائے، چاہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ شادی کریں، تو بچہ ولد الزنا ہی رہتا ہے۔ جی، تو پھر اس کا کون وارث ہوتا ہے پھر اگر باپ نہیں ہوتا تو؟ ماں، یعنی ماں، اور وہ اصل میں دیکھیے جو ولد الزنا ہے اس کے حکام یہ ہیں کہ وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ عورت جس گھر میں ہوتی ہے، عورت اس کی ماں شمار ہوتی ہے، عورت جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر والوں کی طرف، ولد الزنا کا تو اپنا قصور نہیں ہوتا، تو وہ اس بچے کی نسبت وہ عورت جہاں رہتی ہوتی ہے ان گھر والوں کی طرف ہوتی ہے، اگر وہ شادی کر لیں گے آپس میں تو بچے کی نسبت ظاہری طور پر تو انہی، وہ آپس میں میاں بیوی ہیں، اب پچھلے گناہ کی توبہ کر لیتے ہیں، اب بچہ وہ باپ کی طرف، وہ بچہ باپ کا نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت، اس کے گارڈین وہ ہوں گے، ان کی بچے کی نسبت ظاہری طور پر ان کی طرف ہوگی، یا آپ ایسے ہی سمجھیں کہ زنا کے نتیجے میں اڈاپٹیڈ ہے، یا زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، اب لوگوں کی نظروں میں تو وہ اس کے ماں باپ ہیں، لیکن اصل میں تو وہ بچے کا اور باپ کا آپس، مرد کا آپس میں باپ بیٹے کا تعلق نہیں ہے، اور وراثت کا تعلق بھی نہیں ہے۔ یا آپ جیسے کہہ لیں اڈاپٹیڈ ہے، لوگوں کو نہیں پتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل ماں باپ اور اولاد ہے، وہ اڈاپٹیڈ ہو بچہ، لوگوں ظاہری طور پر وہ جو ہے وہ ان ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، ان کو اندر سے پتا ہے، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، کسی اور جا کے کسی نئے محلے میں آباد ہو گئے ہیں کسی بچے کو اڈاپٹ کر کے، اب لوگوں کو تو پتا ہے کہ یہ ماں باپ اور ان کا بچہ ہے، تو وہی حیثیت اس ولد الزنا کی ہوگی، اور وہ وارث بھی نہیں ہوگا۔ تو بچے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، جی وہ تو ہو ہی جاتی ہے، وہ تو پھر اس گناہ کے نتیجے میں بچے کی زندگی تباہ ہوئی، بچے کا قصور نہیں ہے، لیکن اب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جو ذمہ دار ہے اس بچے کی پیدائش کا اور اس بچے کی دنیا میں آنے کا، تو وہ ذمہ دار ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے اس کو پورا کریں گے۔ تو فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو کفر کرے ایمان کے بدلے بس تحقیق ضائع ہو گئے اس کے اعمال، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے، یہ جملہ آخری بہت اہم ہے، چونکہ بات ہو رہی ہے اہل کتاب عورتوں کی، اہل کتاب عورتوں سے شادی جائز ہے بشرطے کہ وہ، ایک تو شرطیں ہیں، یہ شرط ہے کہ وہ پاک دامن ہوں، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، محسن کا مطلب پاک دامن بھی ہوتا ہے، آزاد بھی ہوتا ہے، شادی شدہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پاک دامن مراد ہے، تو ہر اہل کتاب عورت سے شادی جائز نہیں ہے، وہ پاک دامن ہوگی تو پھر اس سے جو ہے، پاک دامن ہونے کی کیا دلیل ہے، یعنی ظاہری طور پر ہی پتہ ہو کہ یہ گناہ، زنا سے اور ان چیزوں سے بچنے والے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ شادی ہو سکتی ہے، ورنہ شادی نہیں ہو سکتی۔ دوسری شرط کیا ہے اہل کتاب عورتوں سے شادی کی، کہ اس شادی کے بعد یہ نہ ہو کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو کفر ایمان کے وجہ سے تو عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارہ ہونے والے میں سے ہوا، کیا مطلب؟ یعنی دیکھیے اہل کتاب سے شادی گنجائش تب ہے جب اس اہل کتاب عورت کے اسلام قبول کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہوں، وہ اسلام سے متاثر ہو، ابھی چاہے اس نے اسلام قبول نہ بھی کیا ہو تو اہل کتاب رہتے ہوئے بھی اگر وہ پاک دامن ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے تالیف قلبی کے لیے، چاہے وہ بعد میں وہ مسلمان نہ بھی ہو، لیکن امکانات ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے گی تو پھر شادی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ امکان نہ ہو
اور مرد جو ہے وہ خود دینداری کے حوالے سے اتنا کمزور ہو کہ مرد کا امکان ہو کہ مرد عورت کی طرف زیادہ مائل ہو جائے گا اور مرد اپنے عقائد چھوڑ دے گا، یا مرد اپنے عقائد نہ چھوڑے، اولاد پیدا ہو اور مرد اولاد کا دھیان نہ کر سکے اور اولاد عورت کے دین پر ہو جائے، جیسا ان واقعات میں اکثر ہوتا ہے، تو یہ چیز پھر جائز نہیں ہوتی۔ یہ تو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ میں آتا ہے کہ جو کفر کرے ایمان کے بدلے اس کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ جو خود کافر ہو جائے یا کافروں جیسا ہو جائے مرد، اہل کتاب عورت، کافر عورت، اہل کتاب عورت سے شادی کر کے، تو یہ نکاح کیسا نکاح ہے؟ یہ تو کوئی نکاح نہیں ہے، یہ تو تباہی ہی تباہی ہے، یہ تو دنیا اور آخرت میں اپنے اعمال ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو یہ اہل کتاب پاک دامن عورت، چاہے وہ پاک دامن ہو، اس سے شادی کی گنجائش صرف تب ہے جب امکان ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گی، اور تو تب اس کی گنجائش ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں کتنے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں مسلمان علاقوں سے یورپ وغیرہ میں، اور وہاں جا کر شادیاں کر لیتے ہیں، کئی دفعہ وہ نیشنلٹی کے لیے اور ویسے شادیاں کر لیتے ہیں، اور بعد میں وہ خود بھی انہی جیسے ہو جاتے ہیں، نمازیں نمازیں سب چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ خود ان جیسے نہ ہوں تو ان کی اولاد ان جیسی ہوتی ہے۔ اگر اولاد میں بھی کسی حد تک وہ دھیان رکھیں، کسی حد تک وہ بتاتے رہیں کہ جی ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم یہ ہوتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں، تو اولاد کی اولاد جو ہے وہ آگے۔ اب آپ کو پتہ ہے اس وقت جو انگلینڈ کا جو اس وقت وزیر پرائم منسٹر ہے، تو اس کا دادا جو ہے وہ ترکی ہے اور مسلمان ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت انگلینڈ کا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، اور یہ جو اوباما تھا صدر، اس کی دادی آپ دیکھیں کہ وہ مسلمان تھی، اور باقاعدہ پچھلے دنوں وہ فوت ہوئی ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کا مسلمانوں کی طرح جنازہ ہوا ہے، اور وہ اوباما کی دادی تھی۔ تو یہ اس کی اولاد آ کر وہ یورپ میں بس گئی، اور یورپ میں بسنے کے بعد وہ انہوں نے اپنا طور طریقہ چھوڑ دیا، اور وہ ان کے رنگ میں رنگے گئے، اور وہ یعنی کافروں جیسے ہی ہو گئے۔ اب آج اوباما میں اور ایک متعصب عیسائی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ آج یہ کیا نام ہے اس کا جو پرائم منسٹر ہے انگلینڈ کا، بورس جانسن۔ بورس جانسن، اس میں اور ایک جو ہے فرانس کا جو ہے السلام علیکم سر۔ اس کے صدر میں کیا فرق ہے؟ سر وہ حدیث کی سر ویٹ تھوڑا کر رہے ہیں۔ بہت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اگر نکاح کے جی ہم ختم کر دیتے ہیں، اگر نکاح کے نتیجے میں اگر یہ ایمان کو بیچ دینا ہے اور کفر اختیار کر لینا، تو یہ تو کوئی نکاح جائز نہیں ہے، یہ تو پھر جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ یہ صرف تب جائز ہے نکاح جب جو ہے وہ اس عورت کا جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کا امکانات بہت زیادہ ہوں، نمبر 1، اور نمبر 2 پاک دامن ہو۔ اللہ تعالی عالم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔